بالکل، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں وہ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ، ایک تو دیکھیں وہ کلچر جو ہونا چاہیے وہ شاید نہیں رہا، مگر آرگنائزیشنس کا کلچر وقت کے ساتھ بدلتا ہے. آج کے وقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں جب ہم ملٹی نیشنل ہے، کارپوریٹ کلچر ہے، سو شاید ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کو بھی تھوڑا سا ہمیں اپنے اس سے نکلنا ہوگا، اور نئے وقت کی جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اگر ہم چاہ رہے ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں کامیابی ہو، تو اس اپروچ کے بغیر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور جو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہم نالج کو چھپاتے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک تو یہ چیز، دوسرا یہ کہ جو ریکگنیشن ملتی ہے کسی چیز کو اچیو کرنے میں، کہ جی اگر کوئی پروجیکٹ یا کوئی کام آپ نے سکسیزفلی اچیو کر لیا، تو جب 4-5 ڈپارٹمنٹ ہوں گے تو وہ شاید تھوڑا سا ہمارے لیے ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ہم 5 ڈپارٹمنٹ ایک ساتھ ریڈی نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے اب چینج ہوا ہے. اب اس وقت اگر ہم آپ دیکھیں تو اکثر ایسے انیشیٹو ہیں، ایٹ لیسٹ میں ایجوکیشن کی بات کروں گی کہ جہاں پر ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، پاپولیشن ہے، فار ایگزامپل ہم چیزوں کو اس وقت اون کر رہے ہیں کہ یہ ہم 3-4 ڈپارٹمنٹس نے کیا ہے. اچھا، کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو محفوظ کریں، سیف کریں، بچوں کو یہ ٹریننگ دیں، درخت پلانٹ کرنا، اس وقت یہ کیوں ضروری ہے؟ اٹ از، دیکھیں جس تیزی سے چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں نا، میں ان کو ختم ہونا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے میرے بچپن میں جب جگنو نظر آتے تھے نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آج کا بچہ اس سے محروم ہے. وہ اس کو جگنو ہم پڑھا تو دیتے ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جگنو ہے کیا. سو وہ درخت کے نیچے بیٹھنا، وہ شام کو پودوں کو پانی ڈالنا، یہ چیزیں چینج ہوئی نا. آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے سے اس مہینے تک بارش ہوگی، آپ نے اس حساب سے چیزیں پلان کی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ چیزیں چلی گئی ہیں کہیں. سو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم چھوٹی عمر سے، اور میں بینگ اے پیرنٹ میں کہوں گی کہ جی ہم بینگ پیرنٹ وی آر آلسو رسپانسبل، کہ ہم شاید بچوں کو وہ چیزیں سکھائی نہیں پائے کہ پانی کے ریسورس ہے، اس کو کس طرح سنبھال کے رکھنا ہے، پانی کیوں بہہ رہا ہے بیکار میں. یہ بینگ اے مدر کر سکتے ہیں نا، ہم نہیں کیا شاید ہم نے. اور وہ اب ہم اس کو اتنے بڑے پیمانے پر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ شاید مجھے تو اپنا بعض دفعہ مجرم لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو آنے والی جنریشن ہے، اس کو جب پانی نہیں ملے گا، اس کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی، تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اس کا ذمہ دار ہوں. تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھی باتیں بولی. ناؤ آئی وانٹ دیٹ ٹو ریپ اپ آل دیز فیکٹس ان انگلش اینڈ بریفلی دیٹ ہاؤ اٹ از امپورٹنٹ ٹو سیو انوائرمنٹ، سیو واٹر، پلانٹ اے ٹری، اینڈ ایز وی ہیو بین ٹاکنگ دیٹ وی ہیو ٹو impart this education to our youth, our children, our students, why it is so necessary and how these kinds of seminars can be beneficial for them. See, I mean, like colleagues from World WWF and colleague from the Ministry of Climate Change, they have shared brilliant presentation showing the technical side of the climate change, how it is impacting our lives at personal level or at community level. So the point is that if we are not prepared for it, now that preparation could be in terms of behavioral change communication, which is the soft component, and then there is this hard component which is related to the infrastructure and other elements. So we at school education department, we are dealing with the soft component, right, where we are integrating these concepts of climate change, concepts of disaster risk reduction into our textbooks, into our curriculum. And for the effective delivery, we are training our teachers to impart or to transfer this knowledge effectively to the students. Now the point is, now it is not just the student, we have to take parents and the community also on board. Otherwise, like for us, student is, I think, is the best change agent. A student can actually, if he or she is well equipped, he has the relevant knowledge, he or she can do wonders going back, taking this knowledge with him and going back to his home, to his community, and sharing that knowledge with the community and the parent. Coming to the second part of your question, which is how effective these workshops or conferences are, for me, like these are kind of a platform where different stakeholders, when they are together, so the knowledge sharing is very beneficial. Like learning from what, for example, the Oceanography Institute, what they are doing,
how conservation is being done, right? So it is on the basis of these knowledge sharing experiences, it help us to build further on these things. Like I just said that we need support from maybe WWF, from the Ministry of Climate Change. We need support from technical support from World WWF. So it is basically result of these kind of seminars. Now they have just agreed. The colleagues came to me and they said we are ready to support you. We'll share the technical material with you. So yeah, Thank you. thank So you. nice of you. Thank you.